سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں مختصراً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عشرہ رحمت ہے، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، درمیانہ حصہ اس کا مغفرت کا ہے، آخری حصہ اس کا آگ سے نجات کا ہے۔ تو رحمت کا حصہ ہے۔ یوں تو ہمارے شریعت کے جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، استغفار ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے، خلاصہ یہ کہ کوئی بھی نیکی ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی شان سے کم از کم یہ تو بعید ہے کہ مسلمان اس مہینے میں نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو اور اس مہینے میں وہ روزہ نہ رکھتا ہو، مسلمان ہو وہ اس مہینے میں رات کو تراویح نہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو اس مہینے میں بھی کم از کم وہ شرافت کو اختیار نہ کرتا ہو، مسلمان ہو اس مہینے میں بھی وہ ظلم کرتا ہو، لوگوں کو ستاتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جس سے ایسا ہو رہا ہے بس یوں سمجھ لو کہ اس کے اسلام میں کچھ، اعمال میں کچھ، اس کے افکار میں کچھ مسائل ہیں۔ تو ان اعمال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس عشرے میں جو ان دنوں ان راتوں سے مناسبت رکھنے والا ایک عمل ہے وہ درود پاک کا ہے۔ 3 دن رہ گئے اس عشرہ رحمت کے، آج 7 رمضان المبارک ہو گئی اور 3 دن ہیں عشرہ رحمت کے۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں رحمتیں آتی نہیں، رحمتیں برس پڑتی ہیں، رحمتوں کی بارش ہو پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں برساتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ اس پر 70 رحمتیں برساتے ہیں۔ ایک حدیث حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں نقل فرمائی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے خدا اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان دنوں میں کم از کم ہر بندہ کوشش کرے 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر 1000 کی تسبیح پڑھی جائے تو تجربہ یہ ہے 20 سے 22 منٹ لگتے ہیں، 20 سے 22 منٹ حضور آقا
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اپنی زندگیوں کو رحمتوں سے بھر لو۔ پڑھیں گے نا سب احباب درود شریف؟ اپنے گھر والوں کو کہو، گھر والیوں کو کہو، بچوں کو کہو، بہنوں بیٹیوں کو کہو، ماؤں اور اپنی عزیزات کو کہو، درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف کے عمل سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک آخرت کا اور ایک دنیا کا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کا ایمان بچتا بھی ہے، بنتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اس لیے کہ درود پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق اور تعلق کا اضافہ اور قوت اور مضبوطی کا نام ہی تو ایمان ہے۔ جتنا آپ سے ہمارا تعلق ہوگا، بنے گا، بڑھے گا، اسی قدر ہمارا ایمان ہوگا۔ اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا کی ساری مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دن میں 100 دفعہ درود شریف پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا کی، 70 آخرت کی۔ جو بندہ ہر دن 100 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہو تو آپ سوچیں تو صحیح کہ اس کی حاجتیں اس کے مانگے بغیر، اس کے سوچے بغیر، اس کی کوششوں کے بغیر وہ پوری ہو رہی ہوں۔ اور جو 1000 دفعہ پھر درود شریف پڑھے گا، سبحان اللہ، اس کے کس قدر مسائل حل ہوں گے آسانی سے۔ تو اہتمام کریں گے نا احباب انشاءاللہ۔